سینٹ پیٹربرگ فلوریڈا امریکہ میں یہ 2 جولائی 1951 کی بات ہے۔ اس دن کا آغاز بھی ایک عام دن کی مانند ہوا۔ صبح کے 8 بج چکے تھے اور مسز ریزر ابھی تک بیدار نہیں ہوئی تھیں۔ عام طور پر مسز کارپینٹر اپنی کرایہ دار مسز ریزر کے ساتھ ہی صبح کی کافی لیتی تھیں۔ اس بڑھاپے میں ان کے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں تھی کہ ایک اپنی ہم عمر خاتون کے ساتھ وہ جی بھر کے باتیں کر سکتی تھیں اور انہیں اپنی پسند ناپسند سے آگاہ کر سکتی تھیں۔ صبح 7 بجے مسز ریزر کے لیے ایک ٹیلی گرام آیا تھا، مگر چونکہ کئی مرتبہ دستک دینے پر بھی انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تھا، اس لیے پوسٹ مین وہ ٹیلی گرام مسز کارپینٹر کو دے گیا تھا۔ مکان مالکن وہ ٹیلی گرام بھی مسز ریزر کو دینا چاہتی تھیں۔ انہوں نے اپنی اوپر والی منزل پر واقع کمرے کی کنڈی کھڑکا کر دستک دی، مگر یہ کیا! کنڈی تو ایسی گرم تھی جیسے کسی نے اسے چولہے پر رکھا ہو۔ وہ گھبرا گئیں اور فوراً نیچے جا کر انہوں نے پڑوس میں کام کرنے والے مزدوروں کو مدد کے لیے پکارا۔ مزدوروں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور جب وہ نہ کھلا تو اسے توڑ دیا۔ اندر ایک ایزی چیئر پر مسز ریزر موجود تھی، مگر اس طرح کہ ان کی اب راکھ ہی باقی بچی تھی اور ان کی آرام دہ کرسی کا بھی یہی حشر ہوا تھا۔ یہ دل دہلا دینے والا منظر دیکھ کر مسز کارپینٹر بے ہوش ہو گئیں۔ مسز ریزر کے جسم میں صرف بائیں ٹانگ اور کھوپڑی بچی تھی اور کرسی میں صرف کوئل سلامت رہی تھی۔ تمام کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، مگر اس کے باوجود وہاں بلا کی گرمی تھی۔ فوری طور پر پولیس کو طلب کیا گیا۔ پولیس نے فائر بریگیڈ کی خدمات حاصل کی تاکہ جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں کوئی کام کی بات معلوم ہو سکے، مگر بہت سوچ بچار اور موقع کا جائزہ لینے کے بعد بھی کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ پراسرار آگ نے مسز ریزر اور کرسی کو نشانہ بنانے کے علاوہ کرسی کے نیچے موجود غالیچے کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا تھا اور اسی ساتھ رکھی ہوئی الیکٹرانک گھڑی کا کنیکشن جس میں لگا ہوا تھا اس ساکٹ کو بھی بھسم کر دیا تھا، جس کے باعث فیوز اڑ گیا تھا اور الیکٹرانک گھڑی 4:20 پر بند ہو گئی تھی۔ کمرے میں اور کسی چیز کو کچھ خاص نقصان نہیں پہنچا تھا۔ دیوار میں نصب ایک شیشہ چٹخ گیا تھا۔ نیشنل بورڈ آف انڈر رائٹرز ایک ماہر نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ مسز ریزر اور ان کی کرسی کا جو حشر ہوا وہ آگ سے ہوا، مگر یہ ہم نہیں بتا سکتے کہ آگ کیسے لگی۔ مختلف امکانات پر غور کیا گیا۔ اس بات کا امکان بہت معدوم تھا کہ بجلی گری ہو اور مسز ریزر اس کی زد میں آئی ہوں۔ ساکٹ تو پہلے ہی جل چکا تھا، اس لیے شارٹ سرکٹ بھی نہیں ہوا تھا۔ موقع سے کوئی مائع چیز، کوئی کیمیکل یا گیسولین بھی نہیں ملی جس سے آگ لگنے کا امکان ہو۔ مسز ریزر سگریٹ بھی نہیں پیتی تھیں۔ ماہرین نے بتایا کہ مسز ریزر اور ان کی کرسی کا جو حشر ہوا اس کے لیے کم از کم 2500 ڈگری کی آگ درکار ہوا کرتی ہے اور اتنی شدید حدت کی وہاں گنجائش نہیں تھی۔ ماہرین نے بہت سوچا، مگر اس عقدے کی واہ ہونے کے راہ ہموار نہ ہوئی، اور جب ماہرین کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھے تو پھر پولیس اور اس سے متعلق اداروں کی کیا حیثیت تھی کہ کوئی ماہرانہ رائے دیتے۔ پولیس چیف نے پوری کوشش کرنے کے بعد اس کیس کی فائل پر لکھا کہ مسز سگریٹ پی رہی تھیں کہ آگ لگ گئی۔ فائل کو بند کرنے سے اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا تھا۔ عام طور پر سرکاری فائلیں اسی طرح بند کی جاتی ہیں۔